لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم تقلید کی ایک دلیل کا جائزہ پیش کریں گے، اور یہ تقلید کی جو دلیل ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تقلید کے اوپر پیش کی جانے والی چند آیتوں کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی ہیں، وہ اسی یوٹیوب چینل کے پلے لسٹ میں تقلید کے مسائل اس کے اندر موجود ہیں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ مقلدین حضرات کے سامنے جب یہ بات پیش کی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ حضرات تقلید کو چھوڑ دیں، کیونکہ تقلید اسلام میں ایجاد کی گئی، بڑھائی گئی، خود کی طرف سے بنائی گئی ایک ایسی بدعت ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ ایسے کہ آپ اگر مقلد ہیں، آپ اگر کسی امام کی تقلید کرتے ہیں تو کسی ایک ہی امام کی آپ پر تقلید واجب ہے اور لازم ہے۔ یہ قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، لازم ہے، تو ایک مقلد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کسی ایک امام کی تمام اجتہادات پر عمل کرے، چاہے جائے کہ ان کا کوئی اجتہاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث کے بالکل خلاف جا رہا ہو، پھر بھی اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس پر عمل کرے گا۔ تو مجھے بتائیں، آپ خود غور کریں، تو کیا یہاں پر اس امام کی جس کی تقلید کی جا رہی ہے اس کی پوزیشن کو اللہ کے رسول کی پوزیشن سے اونچا نہیں کیا گیا تو کیا کیا گیا؟ یعنی ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے جو صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس پر عمل کیا ہے، اس کو سراہا ہے، اور اسی پر عمل کر کے وہ جنت کے حقدار ہوئے ہیں۔ اس ارشاد کو چھوڑ دیا جاتا ہے صرف اس بنا پر کہ آپ ہوتے ہیں مقلد اور کسی ایک امام کی تقلید کرتے ہیں، اور اس امام کی تقلید آپ پر لازم ہوتی ہے، اور آپ جو ہے اس امام صاحب کے ارشاد کو اس پر فوقیت دیتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ اس امام کو نبی تو آپ نے زبان سے نہیں کہا، لیکن نبی کی سیٹ پر، نبی کی کرسی پر آپ نے عملاً بٹھا دیا۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو مقلدین حضرات دلیلیں پیش کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ قرآن مجید سے چند آیتوں کی دلیل پیش کرتے ہیں، اس کا جائزہ پیش کر دیا گیا ہے۔ آج ہم اس حدیث کو دیکھیں گے جس کو بنیاد بنا کر تقلید کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک حدیث جو آج آپ کے سامنے ڈسکس کرنے کی جسارت کروں گا، وہ جامع الترمذی کی روایت ہے ابواب المناقب کے اندر۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِي وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کرنا، اور ابو بکر اور عمر کی طرف اشارہ فرمایا۔ اقتداء کرنا اور میرے بعد، یعنی جب میں چلا جاؤں اس دنیا سے تو ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا، اور اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کی اقتداء کرنا۔ یہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کی اقتداء کا حکم دیا ہے، چنانچہ اس حدیث میں موجود ہے تقلید، یعنی ابو بکر کی تقلید کرنا اور عمر کی تقلید کرنا، ابو بکر کی تقلید کرنا اور عمر کی تقلید کرنا۔ اقتداء کا معنی یہاں پر انہوں نے کیا لیا؟ تقلید کرنا۔ تقلید کا معنی کیا ہے؟ بلا دلیل کسی ایک شخص کی بات کو حجت سمجھنا، اسے تقلید کہا جاتا ہے، عوامی زبان میں اگر بولا جائے تو۔ عام طور پر علماء محققین نے، ائمہ محققین نے یہی ترجمہ کیا ہے اور یہی سمجھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں جب تقلید کے اوپر پوری طرح سے بات کریں گے اس باتی پہلو میں، تب ہم تقلید کے معنی وغیرہ کو، مفہوم کو ہم دیکھیں گے، تقلید مطلق کیا ہے، تقلید شخصی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس حدیث کے اندر یہ اقتداء کا معنی کیا لیا جا رہا ہے؟ تقلید کرنا۔ اب یہ دیکھیے کہ تقلید اور اقتداء، ان دونوں معنوں میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ دونوں معنی سیم ہیں؟ یعنی دونوں لفظ کے سیم معنی ہے، یعنی تقلید کرنا ہے اقتداء کے معنی؟ جیسا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ یعنی اسوہ حسنہ، جو اسوہ ہے، اس اسوہ کو فالو کرنے کو کہا جاتا ہے اقتداء کرنا۔ فالو کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اقتداء کرنا۔
مثلاً صحیح البخاری کی روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی، والناس مقتدون بصلاۃ ابی بکر، اور لوگوں نے ابو بکر کے نماز کی اقتداء کی. یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے اس وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں آ کر بیٹھ گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھانے لگے. ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فعل کو دیکھ کر نماز پڑھا رہے تھے، اور جو پیچھے پبلک تھی، پیچھے جو صحابہ کرام تھے، جو مقتدی حضرات تھے، وہ کس کی اقتداء کر رہے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے. یعنی ان کے فعل سے، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے دلیل لے رہے تھے. کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں، سمجھ رہے تھے اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتداء کر رہے تھے، اور لوگ اپنے امام کو سن کر سمجھ کر اقتداء کر رہے تھے. اسی لیے ہم امام کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقتدی. کیا مقتدی اندھے ہو کر تقلید کرتے ہیں اس امام کی جو امام سامنے ہوتا ہے، اسی لیے ہم مقتدی کہتے ہیں. کیا ان کو مقلدین کہنا چاہیے پھر؟ یعنی جو مقتدی حضرات ہیں جو پیچھے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو ہم مقتدی کہتے ہیں، یعنی اقتداء کرنے والے لوگ، اسوہ لے رہے ہیں. یعنی امام نے کہا اللہ اکبر تو ہاتھ باندھنا ہے، یہ پیچھے لوگ ہاتھ باندھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جا رہے ہیں، وہ رکوع میں جا رہے ہیں سنتے سمجھتے ہوئے، تو اسی لیے ہم ان کو مقتدی کہتے ہیں. تو کیا ان کو مقلد کہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اقتداء کا معنی تقلید لیں گے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مقلد سمجھنا پڑے گا. نعوذ باللہ من ذالک. میں آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں، یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. قرآن مجید کے اندر سورہ انعام آیت نمبر 90 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کا، بڑے بڑے پیغمبروں کا ذکر فرمایا، اور اس کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یہ انبیاء کرام وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، یعنی ان کو راہ دکھائی ہے، بس آپ بھی ان کی اقتداء کریں، یعنی انہی کے راستے پر چلیں، اقتداء کریں. کن کی؟ ان انبیاء کی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے کیا ہے، یعنی اس ٹکڑے سے پہلے جو کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان بزرگان دین، ان انبیاء کرام کی اقتداء کریں. تو کیا یہاں پر اقتداء کا معنی اگر ہم تقلید لیں گے تو کیا یہاں پر یہ معنی لیا جائے گا کہ اللہ کے رسول کو ان انبیاء کی تقلید کا حکم دیا جا رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقلد ہیں؟ ان انبیاء کی تقلید کر رہے ہیں. چلیے، یہ تو لفظ اقتداء کے اوپر میں نے چند باتیں عرض کی. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یقیناً اس حدیث کے اندر ایسا ہی کچھ کہا گیا ہے. تو اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول کا جو ارشاد ہے وہ ہے فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِي، میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کرنا. وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور اشارہ کیا ابو بکر اور عمر کی طرف. اگر یہاں پہ تقلید ہی مراد لی جائے تو اگر ابو بکر و عمر کی تقلید کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں تو پھر یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. اگر اقتداء کا معنی تقلید ہی لے لیا جائے تو یہ تو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ ابو بکر و عمر کی تقلید کرو. تو اللہ کے رسول کا جو ارشاد آ گیا تو ہم کیوں کر تقلید نہ کریں ابو بکر و عمر کی؟ اگر آ گیا تو، اگر اقتداء کا معنی یہ ہے تو پھر تو ضرور تقلید کی جائے، اور وہ بھی کس کی؟ ابو بکر و عمر کی. مجھے یہ دلیل دی جائے کہ یہاں پر ابو بکر و عمر کے علاوہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ اجمعین کا نام کہاں ہے؟ یعنی اگر تقلید کا معنی بھی لیا جائے گا تو آپ ابو بکر و عمر کی تقلید کریں گے، یا ابو بکر و عمر کے نام کو ہٹا دیجئے جس کا حکم اللہ کے رسول نے دیا، اور اپنی طرف سے 4 امام کو وہاں پر بٹھا دیجئے ابو بکر و عمر کی جگہ پر. کیا اس حدیث کے اندر یہ کہا جا رہا ہے وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ کی جگہ پہ وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي حنیفہ یا نعمان بن ثابت یا شافعی یا اس طرح کا الفاظ ذکر ہیں، موجود ہیں؟ جب ان بزرگان دین کے نام اس حدیث کے اندر موجود نہیں ہیں تو آپ اپنی طرف سے اس حدیث کے اندر کیسے کسی شخصیت کو فٹ کر رہے ہیں اور ابو بکر و عمر کو ہٹا رہے ہیں؟ اگر یہاں پر اقتداء کا معنی تقلید ہی لیا جائے تو اس کا جواب ضرور دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا،
وہ ہم پر لازم ہے اور ہم ضرور کریں گے اور تمام مسلمانوں پر کرنا لازم بھی ہے، لیکن ان چاروں ہستیوں کو جن کے آپ مقلدین ہیں اور جن کی تقلید آپ واجب اور لازم سمجھتے ہیں، ان کو اس کرسی پر، ابو بکر و عمر کی کرسی پر کیسے بٹھا دیا آپ نے، اگر تقلید کا معنی لیا جا رہا ہے؟ یہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اماموں کو منتخب کیا، یعنی ابو بکر ایک امام اور دوسرے امام امام عمر، دونوں کو منتخب کیا اور لوگوں کو ہدایت دی، لوگوں کو حکم جاری فرمایا کہ تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم اقتداء کرو ان دونوں کی، اور اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ابو بکر و عمر کی طرف۔ پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابو بکر کی جگہ پر اور حضرت عمر کی جگہ پر آپ 2 لوگ تو بٹھا ہی رہے ہیں، 2 لوگ کے ساتھ 2 ایکسٹرا بٹھا کر 4 لوگوں کو بٹھا دیا آپ اپنی طرف سے، اور بٹھانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ان چاروں کی تقلید کرو، اقتداء کا معنی تبدیل کر کے کیا کر دیا؟ تقلید کر دیا، اور آپ ان چاروں کو وہاں پر بٹھا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان چاروں کی تقلید کرو۔ ایک اقتداء کا معنی تبدیل کر دیا۔ اگر اقتداء کا معنی تقلید لیں گے تو پھر اس آیت کے اندر اللہ کے رسول مقلد ٹھہرتے ہیں، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یعنی اقتدی، یعنی تقلید کے، اگر تقلید کا معنی ہے تو اقتدی کا معنی ہوگا کہ تقلید کرو، یعنی نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقلد ٹھہرے پہ۔ ان تمام باتوں کا آپ کو بہت غور و فکر کرنے کے ساتھ، غور و فکر کر کے اس پر سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ عجیب استدلال آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے، ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنت احادیث کے ذخیروں میں موجود ہیں۔ ہمارے لیے لازم ہے، ہم پر یہی لازم ہے کہ ہم قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو صحیح احادیث کے اندر مذکور ہیں، موجود ہیں، اس پر عمل کریں، اور یہی راہ نجات ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ چنانچہ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ جو حدیث ہے جس کو غلط طور پر پیش کیا جاتا ہے اور اس کے اندر اتنی ساری مطلب اپنی طرف سے جو ہے تلبیس کی جاتی ہیں، وہ آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں کسی خاص موضوع کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔